الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا اور دونوں کو مخصوص شکل و صورت اور صلاحیتوں سے نوازا۔ مرد کو سخت جان بنایا جبکہ عورت کو حسن و نزاکت سے نوازا اور فطری طور پر عورت میں زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوامن ینشأ فی الحلیہ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18۔ گویا وہ بچپن سے ہی خوبصورت لباس زیورات پہننے کا شوق رکھتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومنہ عورت اس شوق کی تکمیل کے لیے شریعت کی مقرر کردہ حدود و شرائط کو جانے تاکہ زیب و زینت کا اظہار رب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس مختصر سے کتابچہ میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے، آمین۔ یہ کتابچہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے لکھا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی ہیں اور اتنے سالوں سے قرآن اور اسلام کی تعلیم دے رہی ہیں۔ ان کے انسٹیٹیوٹس پوری دنیا میں ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ کس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ قال اللہ تعالی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور کی 31 آیا ہے، لمبی آیا ہے۔ پوری آیا جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں ان کو اس طرح سے ان کی تفصیل ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زینت جو ہے اس کا اظہار، یعنی آپ بناؤ سنگھار جب کر لیں، میک اپ کر لیں، سج سنور جائیں، تو اس کے بعد آپ کن کن لوگوں کے سامنے جا سکتی ہیں۔ اجازت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے، صرف اور صرف تو اپنی زینت نہ ظاہر کریں اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے۔ اور آگے او ابناء بعولتہن او اخوانہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد، ایمانہن، او یا اب التابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا وہ غیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء،
یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، یعنی چھوٹے بچے نا جن کو ابھی معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ سطر جو ہے ہمارے ہاں تو اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے سامنے سطر نہیں کھلے، ابھی ان کو نہیں پتہ نا بڑوں کی بات جو اللہ تعالیٰ نے پوزیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی. تو ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو یہ اس دور میں یہی تھا کہ پازیب یا پائل پہنتی تھیں جو عورتیں، تو وہ پھر اس طرح سے نہ چلیں کہ اس کی آواز آئے. تو اب ہم اس کو اس میں ہیل اور اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جن کے چلنے سے آواز آتی ہے اور لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، یعنی جو ہو چکا، جو غلطی ہو چکی، جس کا نہیں پتا تھا اس سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے بیان کی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. مومنات کون ہیں؟ یہ ایمان لانے والیاں نا، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں. یعنی مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے، یقین کرے، پہلے تو مانے. مومن ماننے سے نا، مانے کہ یہی بات ٹھیک ہے، اس پہ یقین کرے اور پھر اس پہ عمل کرے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین اور قانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صادقین و صادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابرین و صابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور صائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لہم، ان کے لیے، مغفرہ واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر. مغفرہ عربی زبان میں مغفرہ امبریلا کا بھی کہتے ہیں نا، جس کے اندر آپ کے سارے کور ہو جائیں آپ نا آپ کو، تو اس میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو یعنی معاف کر دے گا، کور کر دے گا. تو یہ یغضضن من ابصارہن، یہ اب پہلی والی آیت کا اگلا حصہ اس کی ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نہ محرم مردوں کو نگاہ بھر کر نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، تانک جھانک نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور پہلی والی صحیح بخاری سے.
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا یعنی جسم کے قابل سطر حصے جو ہیں، عورت کا سطر عورت سے بھی ہوتا ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت سے سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور ویسے اس کا جو سطر ہے وہ سارا اس کا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ، چہرہ اور پیروں کے نا، تو باقی جو ہے اس حصے اس نے چھپا کے رکھنے ہیں۔ لیکن عورت کا عورت سے کہ اگر وہ یعنی چھوٹا بچہ ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے، یا اور اس طرح کی عورتوں کی پرابلمز ہیں، کچھ علاج ہیں یا کچھ بھی ہے، اس کے لیے عورت سے عورت کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں۔ زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں، ہم جنس پرستی سے دور رہیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے۔ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پاجامے سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جن کو ٹائٹس ہم کہتے ہیں نا، جو ٹائٹس ہمارے ہاں، اور سگریٹ پینٹس جو ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی میں آتی ہیں، جس سے آپ کی باڈی شیپ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں۔ مصنوعی و آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں، یعنی آپ یہ صرف ان کے لیے ان کو کھول سکتی ہیں جہاں اجازت ہے۔ باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔ کچھ فاصلہ بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5528، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا سکارف وغیرہ۔ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا، لیکن اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کا عبایا یا اس طرح کی کچھ یا سی تھرو قسم کی چادر پہنے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی پہلے سے اس طرح کی چیز کا انتخاب کیا کہ جس سے آپ کی زینت جو ہے وہ اس میں سے نظر آئے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَالْرِدَاءِ وَالثِّيَابِ، جیسے چادر اور کپڑے، یاد رہے یعنی اوپر کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو آپ نے باہر سے پہننا ہے کور کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ پہلے اس کو ہی ایسی زینت بنا کے اور اس میں پہنے تو پھر وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی نا، الا ما ظاہر منہا میں۔ یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ اب اس کو یہی بات جو ہے میں کہنا چاہ رہی تھی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ خمار جس کو ہم دوپٹہ کہتے ہیں، تو اس کو یہ خمار کہتے ہیں عربی زبان میں، جو کور کر لے، ڈھانپ لے آپ کو نا۔ خمر شراب کو بھی اس لیے خمر کہتے ہیں کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے آپ کی سینسز کو۔ باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہوں نہ اوڑھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کر گزرتی۔ بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں۔ تو اس مین اگر اس طرح کی ہم
کرتے ہیں کوششیں یا اس طرح سے ہم کور کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہماری ان کے ساتھ ریزمبلنس ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، جس سے کہ منع کیا گیا نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں جب یہ آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی تو ان سب نے اپنے تہبند کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ نا۔ پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی ہے جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی، یعنی کہ ایٹ موسٹ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کریں بے شک، لیکن شوہر کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے، باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی یہ روایت ہے۔ یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے لیے، یعنی اپنے باپ دادا اور اپنے ہسبینڈ کے باپ دادا نا، ان کے لیے بھی، ان کے سامنے بھی جا سکتے ہیں آپ۔ شوہر کا باپ یعنی سسر آپ کا، شوہر کا دادا، شوہر کا پردادا، شوہر کا نانا، شوہر کا پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد۔ لیکن دیکھیں اس میں انکلز شامل نہیں ہیں شوہر کے نا، یعنی آپ کے اپنے ماموں اور چچا جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے، نیچے تک، ٹھیک ہے۔ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک۔ یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، سوتیلے بھائی، رضاعی بھائی۔ یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، سوتیلے بھائیوں کی اولاد، رضاعی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے۔ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، سوتیلی بہنوں کی اولاد، رضاعی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے۔ یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور با کردار عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنفعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے۔ لونڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ لونڈیاں اور غلام گھریلو ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ یہ لونڈیاں اور غلام بالکل ڈیفرنٹ ان کا تھا ابھی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں جو ہم گھروں میں اگر ملازم ہوں تو مردوں کو اس طرح سے ان کا نہ وہ ہوگا ریلیشن، اور نہ ہی عورتوں کا اگر میل سرونٹ ہوں، کیونکہ یہ جو غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے وہ بالکل ایک یعنی ان کے قبضے میں ہوتے تھے، وہ ان کے مالک ہوتے تھے، ہر کام ہر چیز ان کی مرضی سے وہ ان کو کرنا ہوتی تھی نا۔ مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش نظر رکھیں۔ جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی کہ یہ بھی ایک ہے کہ جب ہم آپ کے بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، اور آپ کے بھانجے اور بھتیجے یا ایسے، تو ان کے سامنے آپ کو زینت کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ کیئرفل رہیں، اور ایسے بچوں کے سامنے بھی بے شک جس طرح کے فتنے ہیں اور جس طرح کے آج دور جا رہا ہے، چیلنجز ہیں، تو اس میں ان کی شہوت کو بڑھانے والی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ، اور آپ اس میں گناہ گار ٹھہریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غلام لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہبہ کر دیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا کہ جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، اور جب وہ اس سے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے۔
سنن نبی داؤد۔ اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا، یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی نکاح کی حاجت نہ رکھنے والے، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، بے وقوف بدو شخص جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا جنسی خواہشات سے عاری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو المغفل الذی لا شہوت لہ، اس غیر اولی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بد صورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں۔ یہ اور اس کے بعد اگلا آیت کا حصہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے۔ مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں، جھنکار والی پازیب نہ پہنیں، آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کریں، تیز خوشبو استعمال نہ کریں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس معنت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی، وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں، ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہی ہیں۔ آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیگر محارم جو دوسری جگہ پہ قرآن میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو ان کے تفصیل ہے۔ حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں کیونکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رضاعی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئیں۔ سورہ نساء آیہ نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا ہے جن کو نسب سے حرام کیا ہے۔ حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو ایذا نہ دی جائیں۔
اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 59۔ مردوں سے خطاب۔ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اور اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ نور آیہ نمبر 30۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں۔ ابن القیم الجوزیہ۔ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد۔ دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، انسان کی عقل و فراست بڑھتی ہے، علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے، عقل قوی و مضبوط ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں۔ حافظ ابن القیم جوزیہ محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے سے یہ لیا گیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ بے شک میں اپنی سماعت کے شر، اپنی بصارت کے شر، اپنی زبان کے شر، اپنے دل کے شر، اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ یاد رکھیے ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے۔ کل حوادث مبدأها من النظر، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ ومعظم النار مستصغر الشرر، اور جو چھوٹی چنگاری سے زبردست آگ بھڑکتی ہے۔ نظر وابتسام فسلام، پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام۔ فکلام فموعد فلقاء، پھر بات چیت اور پھر ملاقات کا وعدہ۔ پڑھیے اور پڑھائیے دعاؤں کی کتب اور کارڈز، یہ ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اگر سننے کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ ریکارڈ کریں تو آپ ان کو ضرور سنیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں دین پہ عمل کرنے والا بنائے، جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔